اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی کے ساتھ سماعت کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ سروری اچھی لگی نہ خسروی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، موت بھی مانگی دیار مصطفیٰ کے سامنے، موت کو بھی آرزو میری بڑی اچھی لگی، موت کو بھی آرزو میری بڑی اچھی لگی، اور گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ یا رسول اللہ زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے میں قضا مانگی ہے۔ یا رسول اللہ یاد جب ہم کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتا ہوں، ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک ہم نے انسان و جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے یہ سب مل کے ہماری عبادت کریں۔ بہت مشہور آیت کریمہ ہے، ترجمہ بڑا سیدھا سادہ ہے، سیدھا سادہ سنی بھی سمجھ لیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دو ہی گروہ عبادت کے لیے ہیں۔ پتہ چلا کہ چاند سورج ستارے گنگا جمنا بلندی پستی پہاڑ دریا ہوا آگ پانی مٹی سبھی خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم تو ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح و تہلیل کرتے ہیں، لیکن عبادت کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پہ خدا کہتا ہے میں نے دو ہی جماعت کو دو ہی گروہ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں، عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہم سبھی اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، بولو بولو بولو۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، اگر خدا چاہتا تو ہمیں پتھر بنا دیتا، خدا چاہتا تو ہمیں چڑیا بنا دیتا، خدا چاہتا تو ہمیں آسمان بنا دیتا، خدا چاہتا تو پہاڑ بناتا، خدا چاہتا تو دریا بناتا، خدا چاہتا تو آگ بناتا، ہوا بناتا، مٹی بناتا، لیکن خدا نے کچھ نہیں بنایا۔ اگر خدا نے بنایا ہے، اگر خدا نے بنایا ہے تو انسان بنایا ہے، اور انسان ہی تک محدود نہیں ہے، مسلمان بنایا ہے، صاحب ایمان بنایا ہے، اور خود اپنے محبوب محمد رسول اللہ کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ کتنا احسان ہے میرے رب کا، کتنا احسان ہے میرے رب کا، اور سبھی خدا کی رضا چاہتے ہیں، چاہے انسان ہو خدا کی رضا چاہتا ہے، جنات ہو خدا کی رضا چاہتا ہے، حیوان ہو خدا کی رضا چاہتا ہے، شمس و قمر پیرو بس سبھی خدا کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ آدم نے اللہ سے کہا کہ مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں، زکریا نے کہا کہ مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں، دانیال نے کہا مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں، یعقوب نے کہا ہم تیری رضا چاہتے ہیں، ابراہیم نے کہا کہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اسماعیل نے بھی، زکریا نے بھی، موسیٰ نے بھی، عیسیٰ نے بھی کہا ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ پتہ چلا شمس و قمر بحر و بر لال و گوہر خشک و تر برگ و ثمر شام و سحر، شمس و قمر سبھی خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ آدم خدا کی رضا چاہیں، زکریا خدا کی رضا چاہیں، عیسیٰ خدا کی رضا چاہیں، موسیٰ خدا کی رضا چاہیں، لیکن خدا کہتا ہے اے محبوب کائنات کا ذرہ ذرہ کائنات کا قطرہ قطرہ میری رضا چاہتا ہے، لیکن اے محبوب ہم تمہاری رضا چاہتے ہیں، ہم تمہاری رضا چاہتے ہیں۔ تبھی تو میرے امام بریلی کی دھرتی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا سبحان اللہ، خدا کی رضا
چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب اللہ نے جب عبادت کے لیے ہمیں بنایا، ریاضت کے لیے ہمیں بنایا، اور 1400 سال پہلے نبی نے ہم سے ہی فرمایا تھا۔ اب ہم سے یہ سمجھ کے یہ نہ جو ہے آج جانے گا کہ بس ہم سے کہا تھا، شاید رضا سے آپ سے بھی کہا تھا، قوم سے کہا تھا، امت سے کہا تھا، صحابہ کی جماعت میں کہا تھا۔ نبی نے کہا تھا کہ نماز ایسی پڑھو، نماز ایسی پڑھو کہ یہ سمجھو، یہ پرکھو، یہ جانو کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھ لینا کہ ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے نا، وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب نماز کیسی پڑھیں؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، میری نماز میں دکان کا بھی خیال ہے، مکان کا بھی خیال ہے، کھیت و خلیان کا بھی خیال ہے، بیوی کا بھی خیال ہے، بچوں کا بھی خیال ہے، لیکن نماز ہو گئی، نماز ہو گئی۔ ایک میں نے دیکھا کہ ایک چور دیوار کاٹ رہا تھا، نقب زنی کر رہا تھا، لیکن ایک اسی کے ساتھی نے پکار کے کہا بھاگ یار پولیس دیکھ رہی ہے۔ کیا کہا؟ پولیس دیکھ رہی ہے۔ دیوار کاٹنے والے نے دیوار کاٹنا چھوڑ دیا ہے، اس خوف سے پولیس دیکھ رہی ہے، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، پولیس دیکھ رہی ہے، راہ نہیں لوٹے گا، رہزنی کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے پولیس دیکھ رہی ہے، ڈاکہ زنی کرنا چھوڑ دیا، راہزنی کرنا چھوڑ دیا، نقب زنی کرنا چھوڑ دیا، خود جو ہے پولیس دیکھ رہی ہے۔ مگر سنی صحیح العقیدہ مسلمان تو یہ ذرا بتا دے تو کیسا مسلمان ہے؟ نماز نہیں پڑھتا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، شراب پیتا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، زنا کرتا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، عیاشی مکاری کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خیروں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر جو ہے اگر تیرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں یار تو خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے، چوری نہیں کریں گے، خدا دیکھ رہا ہے، زنا نہیں کریں گے، خدا دیکھ رہا ہے، عیاشی مکاری نہیں کریں گے، خدا دیکھ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، خدا دیکھ رہا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، خدا دیکھ رہا ہے۔ تو جب تیرے ذہن و فکر پہ، تیرے دل و دماغ پر برابر یہ چوٹ لگتی چلی جائے گی، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تو ایک دن تو بھی پکار اٹھے گا ہم بھی خدا کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی خدا کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب تیرے اندر یہ جذبہ ہوگا تو تو جو ہے ڈگر سے چلے گا، نگر سے چلے گا، کھیت میں چلے گا، مکان میں چلے گا، تیری زبان پر بس ایک ہی قصیدہ ہوگا کہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں، بولو یار اللہ، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں، اور خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ۔ تو ہم غلاموں کی شان ہی ہونا چاہیے کہ ہماری رگوں میں، ہماری اداؤں میں رسول اللہ کی ادائیں ہوں،
ہم جب چلیں تو آواز آئے نبی نبی، بیٹھیں تو آواز آئے نبی نبی، اٹھیں تو نبی نبی۔ ہمارے کھانے میں، سونے میں، جگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ساری ہماری اداؤں میں رسول کی ادائیں شامل ہوں، تو جب ہم اپنی اداؤں کو رسول اللہ کی اداؤں میں ڈھال دیں گے تب خدا کہے گا دیوانے میرے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے، بولو بولو، اتنا پیار کرتا ہے کہ تو نے اپنے کردار کو، اپنی رفتار کو، اپنی گفتار کو میرے محبوب کی اداؤں میں ڈھالا ہے۔ اگر تیرا اٹھنا بیٹھنا میری محبوب کی رضا کے لیے ہے، تیرا چلنا پھرنا میری محبوب کی رضا کے لیے ہے، تیرا کھانا پینا میرے محبوب کی رضا کے لیے ہے، سونا جاگنا، تیرا انداز، تیری رفتار و گفتار، انداز و تکلم میرے محبوب کی رضا کے لیے ہے، تو یہ بھی یاد رکھنا دیوانے، یہ جنت میں نے بنائی تیرے لیے ہے، قرآن جنت بنائی تیرے لیے ہے، باقی جنت تیرے لیے ہے، اور جنت کی نہریں تیرے لیے ہے، جنت کی آرائشوں سے باعث تیرے لیے ہے، میرے محبوب کی زیارت تیرے لیے ہے، شفاعت تیرے لیے ہے۔ تب تیری زبان پہ جاری ہوگا کہ مغفرت کے لیے اور کیا چاہیے، ارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، مغفرت کے لیے، ارے مغفرت کے لیے اور کیا چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ارے میں غلام نبی ہوں، میں غلام نبی ہوں، بس مجھے اس لیے ہر قدم پر انہی کی رضا چاہیے، مغفرت کے لیے۔ یہ 12 بج گیا اور ابھی آپ جلسے سے جائیں گے، اگر کوئی نااہل پوچھے کہ آپ جلسہ گاہ رسول میں گئے تھے، 1:30-2 بجے آ رہے ہیں رسول اللہ کے جلسے سے ساتھ میں کیا لا رہے ہیں، تو کہہ دینا کہ رسول اللہ کے جلسے میں گیا تھا، رسول اللہ کی محفل میں گیا تھا، اپنے سینے میں رسول اللہ کی محبت کا خزینہ لے کے آیا ہوں، اپنے سینے میں ماں باپ کی خدمت کا حوصلہ لے کے آیا ہوں، علماء کے احترام کا جذبہ لے کے آیا ہوں، اپنی پیشانی میں سجدوں کی چمک لے کے آیا ہوں۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے 2 ہی جماعت کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ بھی نہ بھولو کہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا اسٹیشن ہے، دنیا قید خانہ ہے، دنیا پلیٹ فارم ہے، ایک دن موت کی ٹرین آئے گی، سب کو سمیٹ کر کے لے کر چلی جائے گی، لقمہ اجل بن جانا ہے، لقمہ اجل بن جانا ہے، موت کا لقمہ بن جانا ہے، ہمیں موت نکل جائے گی، قبر کی تاریکی میں ہم ہی رکھے جائیں گے، کوئی اور نہیں رکھا جائے گا، ہم ہی کو رکھا جائے گا۔ اگر میرے ساتھ میری پیشانی میں سجدے کی چمک ہوگی، میرے آنکھوں میں ماں باپ کی خدمت کی رمق ہوگی، سینہ میرا رب رسول کا مدینہ ہوگا، میرے سینے میں قرآن کے پاروں کی آیتیں ساتھ چل رہی ہوگی، تو قبر کی تاریکی تاریکی نہیں روشنی میں بدل جائے گی۔ قبر کا کسٹم آفیسر ایمان کی چیکنگ کے لیے، ایمان کا انٹرویو کے لیے، ایمان کی کسوٹی کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے، منکر نکیر ہے، نیلی نیلی آنکھیں ہیں، سر سے پیر تک بال ہے، بڑے بڑے ناخن ہیں، زمین کو پھاڑتا آ رہا ہے اور کہتا ہے من رب کا من دینوں کا۔ یہ سوال تو آپ حضرات بہت جانتے ہیں، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال ہے جو ہے جب کہا جائے گا کہ جب میرے محبوب کے جمال رخ زیبا کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ نہیں کہا جائے گا آج کیا کہتے ہو، مصیبت کی گھڑی ہے تب کیا کہتے ہو، آن پھنسے ہو تب کیا کہتے ہو، آرا وقت ہے تب کیا کہتے ہو، کہا جائے گا کل کیا کہتے تھے، کھیری میں تھے تب کیا کہتے تھے، سیتا پور میں تھے تب کیا کہتے تھے، گونڈا بلرام پور میں تھے تب کیا کہتے تھے، کل کیا کہتے تھے۔ اب اگر ہم عاشق رسول ہیں، نماز کے پابند
बंद है, मेरा सीना हुब्बे रसूल का मदीना है। हमारी आंखों में इसके रसूल की चमक है, पेशानी में सजदों की चमक है। तो हम कहेंगे नकीरो यार ये हमसे पूछ रहे हो, हम क्या कहते थे? एक बार मेरे आका से पूछो ये मेरे बारे में क्या कहते हैं, ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। आज ये कब्र की मंजिल है, तारीकी है, अंधेरा है, घनघोर घटा है। अब हम कहते रहे ये मेरे आका है, ये मर्जा है, शमशुद्दोहा है, बद्रुद्दोजा है, जाने आलमीन है, ताहा व यासीन है, कोई मकसद नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे आका ने एक बार कह दिया है गुलाम मेरा है, दीवाना मेरा है, कब्र से लेकर के हश्र तक मेरा उक़बा समर जाए, इसलिए समर जाएगा। और नकीरो अगर तुम नहीं मान रहे हो, बजिद हो करके बार बार पूछ रहे हो इनके बारे में कल क्या कहते थे, क्या कहते थे, तो सुनो हम इन्हीं नबी के दीवाने हैं। अगर मुझसे पूछो तो हम ये कहते थे आला हजरत की बोली बोला करते थे, और ये कहते थे ये मेरे वही आका हैं जिनके बारे में हम जिंदगी भर कहते रहे हैं कि चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत पतों पर भी बरसाते बरसाने वाले। ये मेरे वही आका हैं जिनके बारे में हम जिंदगी भर कहते रहे सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को, मुझ चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मेरे वही आका हैं जिनके बारे में हम पूरी जिंदगी यही कहते रहे हैं, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। ये मेरे वही आका हैं जिनके बारे में हम कहते रहे कि सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।